بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الآداب کا یہ 19واں باب ہے، باب الرفق والحیاء وحسن الخلق۔ یہ باب تین چیزوں کے بیان میں ہے۔ ایک تو اس کے اندر رفق، نرمی کا بیان ہے، دوسرا حیا یعنی شرم اور حیا کا بیان ہے، اور تیسری چیز اچھے اخلاق کا بیان۔ یہ تین چیزوں پر مشتمل باب قائم کیا گیا ہے اور ان سے متعلقہ احادیث باب کے اندر لائی جائیں گی۔ رفق را کے کسرے کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان نرم خو ہو، اپنے مزاج، اپنی عادت کے اعتبار سے، اپنی گفتار کے اعتبار سے کہ اس کی گفتگو کے اندر نرمی ہو، اور اسی طرح اپنے لب و لہجے کے اعتبار سے کہ اس کے لب و لہجے کے اندر، انداز اور طور طریقوں کے اندر بھی نرمی ہو۔ یہ نرمی، شائستگی، باوقار طریقے سے انسان کا گفتگو کرنا، رویہ اختیار کرنا، برتاؤ اختیار کرنا، یہ اتنا اہم ہے کہ جس شخص کے اندر یہ نرمی اختیار کرنے کی صفت ہو، وہ شخص باکمال ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتنا کچھ ملتا ہے، اتنا کچھ ملتا ہے دنیا اور آخرت میں، کہ خود حدیث کے مطابق اتنا نرمی کے علاوہ کسی بھی چیز پر نہیں ملتا، اتنا ملتا ہے۔ یعنی کسی بھی صفت کے اختیار کرنے پر انسان کو اتنا کچھ نہیں مل پاتا جتنا اللہ تعالیٰ انسان کو نرمی اختیار کرنے پر دیتے ہیں۔ یہ نرمی کی صفت ایسی صفت ہے کہ جس فیملی کے اندر، جس خاندان کے اندر یہ نرمی اختیار کرنے کی صفت آ جائے، اس خاندان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیتے ہیں کہ اس پورے خاندان والوں کو اس کی خیریں اور بھلائیاں ملتی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان میں نرمی داخل کر دیتے ہیں۔ بعض خاندانوں میں، بعض فیملیز کے اندر اتنا زیادہ مزاج کے اعتبار سے گرمی کا معاملہ ہوتا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر ہائپر ہو جانا، بے قابو ہو جانا، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جانا، گفتگو کے انداز میں چڑچڑاہٹ، بدمزگی، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا۔ اس کی وجہ سے آپ خود سوچیں کہ گھر کے اندر کیسے برکتیں، رحمتیں نازل ہوں گی، اور کیسے اس گھر کے اندر سکون کے ساتھ جینا نصیب ہوگا۔ ایک دوسرے سے جب انسان کو تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ انسان کا اس طرح سے سختی کا رویہ اور برتاؤ ہوتا ہے، تو وہاں پر زندگی کیسے سکون سے گزر سکتی؟ اس گھرانے کے لوگوں کو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس گھرانے کو نرمی عطا کر دی جائے تو یہ نرمی کی صفت ان کو بہت نفع دیتی ہے، اور جس گھرانے سے اس نرمی کو پھیر دیا جائے انہیں اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال نرمی ہمارے معاشرے کے اندر آج اس چیز کی بہت زیادہ کمی، صرف کمی نہیں، بہت زیادہ کمی۔ اچھے اچھے لوگوں، دیندار لوگوں کے اندر بھی، تقوی والے لوگوں کے اندر بھی، پرہیزگار لوگوں کے اندر بھی، نمازی، روزے دار، حج اور عمرہ کرنے والے، لیکن مزاج کے اعتبار سے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتے، اپنے لہجے کے اندر نرمی نہیں رکھتے، اپنے لب و لہجے کے اندر، ان کی گفتگو کے اندر شائستگی نہیں ہوتی۔ انسان اس نرمی کی صفت سے اگر محروم رہ گیا، حدیث کے مطابق ہر خیر سے محروم رہے گا، ہر خیر سے۔ جس کے اندر ایک نرمی کی صفت نہ ہو، وہ گویا کہ ساری خیروں سے محروم رہے گا۔ دوسری چیز اس کے اندر ذکر کی گئی ہے حیا۔ حیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک باطنی ایسی کیفیت کہ جس کی وجہ سے انسان کو برے کام کرنے سے رکاوٹ محسوس ہو، اس کو حیا کہتے ہیں۔ یعنی وہ باطنی ایسا خلق، ایسی خصلت اور کیفیت اور عادت جو انسان کو جرائم کے ارتکاب کرنے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے روک دے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ یہ حیا اللہ تعالیٰ سے بھی ہوتی ہے، یہ حیا بندوں سے بھی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کو باحیا کہتے ہیں جو اس صفت سے متصف ہو، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جس کو ایمان کا بہت بڑا شعبہ کہا گیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو کسی کو شرم اور حیا کی صفت پر ڈانٹ رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ تم بہت زیادہ شرم کرتے ہو، اتنی حیا مت رکھا کرو۔ بعض لوگوں کے اندر حیا کی صفت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے کسی شخص کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو اتنی زیادہ حیا مت کیا کرو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمجھانے والے کو ٹوکا، تنبیہ کی، آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ حیا مکمل انسان کے لیے خیر کا ہی باعث بنتی ہے، اس میں شر نہیں ہوتا۔ البتہ یہ حیا انسان کے لیے دین کے کاموں سے رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ وہ حیا نہیں ہے، وہ بزدلی ہے، وہ دین سے دوری ہے، وہ عاجزی ہے کہ انسان عاجز ہو جائے اور دین میں نہ چل سکے، اس کو حیا نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو حیا کی وجہ سے کسی نیکی کا حکم نہیں دے پا رہے، آپ کو شرم آ رہی ہے کہ میں اس کو نماز کی تلقین کروں، میں اس کو پردے کے بارے میں ترغیب دوں، میں اس کو حرام کاموں سے روکوں، میں اس کو منکر سے منکرات سے روکنے میں کیسے روکوں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ یا آپ کو کوئی مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آیا، اب آپ کو پوچھنا ہے لیکن آپ کو شرم آ رہی ہے کہ میں مسئلہ کیسے پوچھوں، مجھے شرم آ رہی ہے، یہ شرم نہیں، اس کو شرم نہیں کہتے۔ حیا وہ ہوتی ہے جو انسان کے لیے دین میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر یہ حیا ہوتی تو آپ سوال کرنے سے نہ رکتے، سوال کرنے سے رک رہے ہیں، امر بالمعروف سے رک رہے ہیں، نہی عن المنکر سے رک رہے ہیں، اس کا مطلب یہ حیا نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ عاجز آنا ہے، یہ دین کے کاموں کے کرنے سے عاجز آنا کہلائے گا، اس کو حیا نہیں کہتے۔ حیا وہ ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور دین پر چلنے کا ذریعہ بنتی، ممید اور معاون بنتی ہے۔ اور تیسری چیز تو حسن خلق، یہ تو سارے جتنے بھی انسان کے کمالات ہیں ان سب کے مجموعے کا نام ہے اچھے اخلاق۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو نرمی بھی عطا کرے، حیا کی صفت سے متصف بھی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اخلاق اچھے کر دے۔ الفصل الاول عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی رفیق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نرمی اختیار کرنے والے ہیں، یحب الرفق، اللہ تعالی نرمی کو پسند کرتے ہیں، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں کرتے۔ عنف کے معنی سختی کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، اور اس کے علاوہ یعنی اس نرمی کے علاوہ کسی بھی چیز پر اتنا نہیں دیتے جتنا نرمی پر دیتے۔ یعنی نرمی پر اللہ ایک تو دیتے ہیں بہت زیادہ، اتنا دیتے ہیں کہ جتنا سختی پر نہیں دیتے۔ دوسری بات یہ ذکر کی گئی جو اس سے بھی آگے کی ہے، وہ یہ کہ نرمی کے علاوہ کسی صفت پر اتنا نہیں مل سکتا جتنا نرمی کی صفت پر ملتا ہے۔ نرمی کی صفت پر جتنا انسان کو ملتا ہے دنیا اور آخرت کا، جتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، جتنی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جتنے اچھے نتائج ملتے ہیں، اتنا کسی بھی چیز پر نہیں ملتا۔ آپ نرمی سے ہزاروں کام کروا سکتے، سختی سے اول تو آپ کروا نہیں سکتے، اگر کروا بھی لیں تو آپ اس کو اس طرح سے نہیں کروا سکتے جس طرح نرمی سے کروا سکتے۔ مثال کے طور پر سختی سے اگر آپ کسی سے کام کروانا چاہیں تو اگلا بندہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے زور زبردستی سے مار پیٹ کر، سختی کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر، گالیاں دے کر کوئی کام کروا بھی لیا تو کیا وہ شخص جس نے آپ کے کہنے پر کر لیا یا ڈرنے کی وجہ سے کر لیا، آپ کے خوف کی وجہ سے کر لیا، تو کیا وہ اس طرح سے کرے گا؟ جو کام وہ شوق سے، رغبت سے نہ کر رہا ہو، بددلی سے کر رہا ہو، بادل ناخواستہ کر رہا ہو، تو کیا اس طرح سے کرے گا؟ ایک آدمی کو آپ محبت زبان سے کام کروائیں، پیار محبت سے کروائیں، نرمی سے کروائیں، اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو، اس کو کرنے پر آپ اچھی اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں تو وہ خوش دلی سے بھی کرے گا، کام کو اچھے طریقے سے بھی کرے گا، اس کے اچھے نتائج بھی آپ کو ملیں گے۔ یہ بات زندگی کے تمام شعبوں میں ہے، البتہ اس بات کا تعلق تربیت کے حوالے سے بہت اہم ہے، چاہے وہ اپنی اولاد کی تربیت ہو، شاگردوں کی تربیت ہو، چاہے وہ اپنے ماتحتوں کی تربیت ہو۔ انسان تربیت کے اندر اس نرمی کی صفت پر اگر آ جائے تو وہ بہترین تربیت کرنے والا مربی بن سکتا ہے، چاہے وہ ایک استاد ہو، چاہے وہ ماں باپ میں سے کوئی ہو، چاہے وہ بڑوں میں سے کوئی ہو۔ تربیت کا یہ بہت اہم عنصر ہے کہ انسان کی طبیعت میں نرمی ہو۔ چنانچہ بچوں کی تربیت میں جو لوگ اس نرمی کی صفت کو غالب رکھتے ہیں ان کو اس نرمی کی صفت کے بہترین رزلٹ ملتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس نرمی کی صفت کا یہ مطلب نہیں ہے، اس نرمی کی صفت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سختی اختیار نہ کرے کہیں بھی۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر سختی اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خود حدیث میں آتا ہے 7 سال کی عمر میں
بچے کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں، آپ نے حدیث سنی ہوگی، 10 سال کی عمر میں اگر وہ بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سختی ہے نا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوڑا لٹکانے کا بھی حکم دیا ہے، کوڑا لٹکا کر رکھنے کا، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سختی۔ تو سختی ایسا نہیں ہے کہ سختی کہیں بھی نہیں کرنی اور ہر جگہ نرمی کرنی، ایسا نہیں ہے۔ سختی کی ضرورت پڑے تو سختی بھی کریں، نرمی کی ضرورت پڑے تو نرمی اختیار کریں۔ لیکن ایک بات بہت اہم یاد رکھنے کی، عمل میں لانے کی ہے کہ ان دونوں چیزوں کے اندر بیلنسنگ ہو۔ ایک تو بیلنسنگ ہو جس کو ہم اعتدال کہتے ہیں، یعنی نرمی اور سختی کے اندر بیلنسنگ ہو، اعتدال ہو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف نرمی ہی سے آپ کام لیتے رہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ سختی سے کام لیتے رہیں، کیونکہ دونوں میں اگر آپ انتہائی درجہ اختیار کرنا شروع کر دیں، افراط سے کام لینا شروع کر دیں، تو پھر دونوں کے نقصانات ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ نرمی بھی انسان کو سرپھرا بنا دیتی، اور حد سے زیادہ سختی بھی انسان کو سرکش بنا دیتی۔ ماں باپ، تربیت کرنے والے اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جن لوگوں نے افراط یا تفریط سے کام لیا، بیلنسنگ نہیں کی، تو ان کو سختی اور نرمی دونوں کے برے نتائج ملتے ہیں۔ بیلنسنگ ہو، ایک بات۔ دوسری بات جو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، ہمیشہ نرمی اور سختی میں نرمی کو غالب رکھنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ بیلنسنگ پھر کہاں ہوا؟ بیلنسنگ کا مطلب ہے اعتدال، یعنی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، یعنی کہ دونوں بالکل برابر ہوں، جتنی سختی اتنی نرمی، یہ مطلب نہیں ہے۔ بیلنسنگ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ان کے اندر افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال اختیار کرنا۔ اور شرعی حدود خود احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں کہ نرمی کس حد تک رکھنی ہے، سختی کس حد تک رکھنی ہے۔ تو بیلنسنگ کا مطلب دونوں بالکل برابر ہونا نہیں ہے، شریعت کی حدود میں رہنا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمارے اکابر سلف صالحین نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ نرمی کی صفت کو سختی کی صفت پر غالب رکھنا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے، انہوں نے تفسیر معرف القرآن، اس کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرعون کا قصہ نقل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے پاس فرعون کی طرف بھیجا تھا دعوت دینے کے لیے، نبی بنا کر، رسول بنا کر جب بھیجا اور کہا کہ جا کر اس کو اللہ کا پیغام سناؤ، تو قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ ہے یہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور اس فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا، نرم گفتگو کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون جیسا سرکش، جس نے انا ربکم الاعلیٰ یعنی اپنے آپ کو خدا کہا، اور صرف خدا نہیں بلکہ انا ربکم الاعلیٰ، تمہارا سب سے بڑا رب اور پروردگار میں ہوں، یہ اس نے نعرہ لگایا تھا، لیکن اس کی طرف پیغمبر کو بھیجا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے نرم گفتگو کرنا۔ لہذا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے اندر جو کام کی بات بڑی اہم ذکر کی ہے وہ یہ کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر داعی نہیں بن سکتے، اور تمہارا مقابلے میں آنے والا فرعون سے بڑا سرکش نہیں ہو سکتا۔ تم چاہے جس کو بھی سمجھاؤ، تم چاہے جس کو بھی دعوت دو، تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر داعی نہیں ہو سکتے۔ چاہے تم ایک مربی ہو، استاد ہو، باپ ہو، ماں ہو، تم اپنی کسی بھی ماتحت کی تربیت کر رہے ہو، اگر تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر داعی ہو سکتے ہو؟ تمہارے مقابلے میں آنے والا کیا فرعون سے بڑا سرکش ہو سکتا ہے؟ جب تمہارے مقابلے کا شخص فرعون سے زیادہ سرکش نہیں ہو سکتا اور تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر داعی نہیں ہو سکتے، تو جب ان کو نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو تمہیں تو بطریق اولا یہ حکم۔ اس لیے اپنے مزاج میں، اپنے رویے میں، اپنے برتاؤ میں، چاہے معاملہ تربیت کا ہو، چاہے لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات سر انجام دینے کا ہو، رکھ رکھاؤ کا ہو، رہن سہن کا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ لینے دینے کا ہو، برتاؤ کرنے کا ہو، ہمیشہ نرمی کا رخ اپنا ہے۔ اس سے آپ کی زندگی کے اندر رحمتوں کے، برکتوں کے وہ دروازے کھلیں گے جو نرمی کے علاوہ کھلنا ممکن نہیں۔ رواہ مسلم۔ اور پھر روایت لہو، ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیک بالرفق وإیاک
والعنف والفحش، اے عائشہ تم نرمی کی صفت کو اپنے اوپر لازم کر لو اور سختی اور بے حیائی سے بچ کر رہنا۔ عنف کے معنی سختی کے آتے ہیں، فحش کے معنی بے حیائی کے آتے ہیں، کہ اے عائشہ اپنے اوپر نرمی کی صفت کو لازم کر لو اور سختی اور بے حیائی سے بچ کر رہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عجیب جملہ کہا، اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اتار دے۔ یہ جملہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو عربی میں یاد کریں اور اپنے دل میں اتار لیں اس کو، اور اس کو زبان سے کہا کریں وقتاً فوقتاً، تاکہ یہ سبق ہمیں بھول نہ جائے، یاد رہے۔ اتنا پیارا جملہ ہے یہ، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، بے شک نرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ولا ينزع من شيء، اور جس چیز سے نرمی کھینچ لی جائے، الا شانہ، اس کو عیبدار کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ترجمے سے مطلب واضح ہے، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ دیکھیں، جس چیز کے اندر نرمی آ گئی، جس انسان کے اندر نرمی آ گئی، اس سے خوبصورتی اس کو مل جاتی، ہر شخص اس کے قریب رہنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بن جاتا ہے، ہر دل عزیز شخصیت بن جاتا ہے۔ اس کی یہ نرمی کی وجہ سے لوگ اس کو چاہتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں اپنائیت آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر خوشنمائی اور خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے نرمی کی وجہ سے۔ تو اس کو خوبصورتی کس وجہ سے حاصل ہوئی؟ اچھے کپڑوں کی وجہ سے یا زیورات کی وجہ سے یا کوئی اچھے رہن سہن کی وجہ سے نہیں۔ حسن و جمال انسان کا نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کتنا ہی انسان دیکھنے میں حسین اور خوبصورت کیوں نہ ہو، اور کتنے ہی اعلیٰ قسم کے اس نے ظاہری رکھ رکھاؤ کیوں نہ اختیار کیے ہوئے ہوں، لیکن زبان کے اندر اگر اس کے کانٹے ہیں، زبان کے اندر اگر اس کے زہریلے ڈنک ہیں، تو کیا اس کو کوئی پسند کرے گا؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مبارک ارشاد ہے، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانہ، بے شک نرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جائے اس کو عیبدار کر دو۔ اللہ پاک ہم سب کو نرمی کی صفت نصیب فرما دے۔ یہ جو روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا بطور خاص کہ تم نرمی کی صفت کو اپناؤ، بطور خاص عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات آپ نے اس لیے فرمائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جبکہ یہود آئے تھے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یوں کہا، نعوذ باللہ، السلام علیکم۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ ہے۔ السلام کے معنی کیا آتے ہیں؟ سام کے معنی موت کے آتے ہیں، ہلاکت کے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، بچوں کے ساتھ بھی سلام کرتے ہوئے سلام علیکم نہیں کہنا چاہیے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات بچوں کی طرف سے ہم توتلاہٹ میں یوں کہہ رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم، شام علیکم، بچوں کی زبان میں جیسے کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کہا کریں۔ ایک تو آپ نے بچوں کو سلام کے الفاظ ہی نہیں سکھائے صحیح، وہ بچے کی زبان کے مطابق آپ نے سلام کہا، تو ایک تو نقصان یہ کیا کہ آپ نے بچے کو جو اصل سلام کے الفاظ ہیں وہی نہیں سکھائے، کیونکہ جب آپ بچوں سے اس گفتگو میں بات کریں گے تو وہ بگڑی ہوئی گفتگو، وہ بگڑے ہوئے سلام کے الفاظ اس کے ذہن کا حصہ بن جائیں گے۔ تو ایک تو آپ نے اس کو اصل الفاظ کی تربیت ہی نہیں کی، تلقین ہی نہیں کی، ایک تو یہ نقصان۔ دوسرا، آپ نے السلام علیکم کہہ کر اس بچے کو یہ کہا ہے کہ اللہ تم پر موت اور ہلاکت مسلط کرے۔ تو کہہ سکتا ہے اپنے بچے کو، آپ دیکھنے کسی بچے کو پیار کے انداز میں اگر ہم السلام کہیں تو کیا مطلب بچے کو بددعا دے رہے ہیں؟ اگرچہ ہمارا ارادہ نہیں ہے، لیکن الفاظ عربی کے ایسے ہیں جس کا یہ مطلب ہے، اگرچہ آپ کا ارادہ نہیں۔ تو ایک تو یہ نقصان کہ آپ نے اس کو اصل الفاظ سے محروم کر دیا، تربیت میں کمی آئے گی۔ دوسرا یہ کہ اس سے نقصان ہوتا ہے کہ انسان بددعا دے رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہودیوں کی یہ بری صفت تھی کہ وہ الفاظ بگاڑ کر اس طرح سے سلام کیا کرتے تھے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ بددعا دینا۔ وہ لوگ تو جان بوجھ کر یہ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے آ کر یہ کہا، السلام علیکم، یعنی آپ پر موت آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے سلام نہیں کیا، انہوں نے تو بددعا دی۔ انہوں نے کہا، وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر ہلاکت اور موت اور لعنت اور پھٹکار مسلط ہو۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ نرمی سے کام لو، یہ سختی کے ساتھ بات کیوں کر رہی ہو؟ مہلن یا عائشہ، اے عائشہ نرمی کے ساتھ کام لو۔ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام امور میں، تمام کاموں میں نرمی کو پسند کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اولم تسمع ما قالوا، کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے، لیکن تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا ہے؟ میں نے ان کو کہا ہے وعلیکم، کہ تم پر بھی ہو، اب جو تم نے کہا وہی تم پر بھی ہو، تو میں نے تو یہ کہہ دیا وعلیکم۔ اور ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم، اس کا مطلب انہوں نے مجھے بد دعا دی، میں نے کہا کہ تم پر بھی ہو۔ ان کی بد دعا تو میرے حق میں قبول نہیں ہے، لیکن میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہے۔ مطلب ان کی بد دعا سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن میری بد دعا سے ان کا نقصان ہو جائے گا۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ حدیث دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص اسی لیے تاکید فرمائی تھی علیک بالرفق، نرمی کو اپنے اوپر لازم کر لو، سختی سے اور بے حیائی کی چیزوں سے بچ کر رہو۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری خیروں سے محروم رہا۔ صرف ایک نرمی کی صفت اگر کسی کے اندر نہیں ہے، گویا کہ کوئی بھلائی کی صفت نہیں۔ ہر چیز میں غصہ کرنا، چیخنا چلانا، ہائپر ہونا، بے قابو ہونا، چیزیں اٹھا اٹھا کے پٹکنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہ کرنا۔ خود سوچیں کہ یہ کیسے مینرز ہیں؟ کیا یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات کا پتنگڑ بنا دینا، ذرا ذرا سی بات پر گھر کا ماحول خراب کر دینا۔ بچوں کے سامنے چیخنے چلانے والے ماں باپ اپنے بچوں کی لینگویج کو خود خراب کرتے ہیں۔ یہ مشاہدے کی چیز ہے۔ یہی بچے آپس میں کھلونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں اور کیسے چیخ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے ماں باپ کو چیختے ہوئے دیکھا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنے ماں باپ کو انہوں نے اپنے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا۔ جن گھرانوں میں نرمی کی صفت نہ ہو، اس گھرانے کے اندر بچوں کا بھی مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو نرمی سکھائیے، شائستگی سکھائیے، باوقار طریقے سے بولنا سکھائیے، نرم لب و لہجہ سکھائیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر، سب سے پہلے اسٹیپ میں اپنے اندر نرمی پیدا کیجیے۔ اگر آپ کے اندر نرمی نہیں ہے تو بھول جائیے کہ آپ کے بچوں کے اندر بھی نرمی نہیں آئے گی، بھول جائیے۔ اللہ ہم سب کو نرمی نصیب فرما دے۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر، جس کے اندر نرمی نہیں ہے، نرمی سے جو محروم رہ گیا وہ گویا ساری خیروں سے محروم رہ گیا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کسی انصار میں سے شخص کے پاس سے۔ کوئی انصاری صحابی تھے، انصاری کوئی شخص تھے جن کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ وہو یعظ اخاہ فی الحیاء، جو اپنے بھائی کو، اپنے کسی بھائی کو شرم اور حیا کی صفت میں وعظ اور نصیحت کر رہے تھے۔ یعظ، وعظ یعظ، اس کے معنی نصیحت کرنا، وعظ کہنا۔ مطلب وہ اپنے بھائی کو، کسی بھائی کو سمجھا رہے تھے کہ تم بہت زیادہ شرم کرتے ہو، اتنی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ بعضوں کے اندر بہت زیادہ حیا ہوتی ہے، ان کے اندر کسی کے اندر حیا بہت زیادہ تھی تو ان کا کوئی بھائی ان کو سمجھا رہا تھا کہ بھائی اتنی زیادہ حیا مت کیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سمجھاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا دعہو، ان کو چھوڑ دو، یہ جو حیا کی صفت کو اپنا رہے ہیں ان کو حیا پر مت ٹوکو۔ فإن الحیاء من الایمان، اسی کے حیا ایمان کا حصہ ہے، لہذا جتنی حیا ہوگی اتنا ایمان ہوگا۔ حیا جتنی بھی ہوگی اتنا ہی زیادہ ایمان ہوگا، لہذا کسی کے اندر ایمان زیادہ ہو رہا ہو تو اس کو ایمان کی چیزوں کے اپنانے سے روک کیوں رہے ہو؟ یہ حیا انسان کا وہ زیور ہے
جس کی وجہ سے انسان کے اندر خوبصورتی آتی ہے. جس طرح نرمی کی وجہ سے خوبصورتی آتی ہے نا، اسی طرح حیا کی وجہ سے بھی خوبصورتی آتی ہے. حیا انسان کا زیور ہے، حیا انسان کا وہ سرمایہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے. حیا ہی تو وہ صفت ہے کہ بند کمرے میں بھی، خلوت میں بھی، تاریکیوں میں بھی، تنہائیوں میں بھی، جب کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھتی اس جگہ پر بھی اس کے لیے یہ حیا کی صفت اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنے کا ذریعہ بنتی ہے. ورنہ انسان اگر بے حیا ہو جائے تو پھر وہ معاشرے کے اندر انسان نہیں، انسانیت سے نکل کر جانوروں کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، حیوانیت آ جاتی ہے. پھر ہر برائی جو وہ کر سکتا ہے وہ کر لے گا اگر اس کے اندر حیا نہ ہو. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ ہو تو جو چاہے کرتے پھرو. تو مطلب جو کچھ چاہو گے تم کرو گے. آج ہم مسلمانوں کے اندر سے یہی حیا کی صفت کے نکالنے پر کفریہ طاقتیں، طاغوتی طاقتیں، دجالی طاقتیں، شیطانی طاقتیں کام کر رہی ہیں. ویژن بنا کر، مشن بنا کے کام کر کہ مسلمانوں کے اندر سے حیا کو ختم کیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مدد اور نصرت کا معاملہ ان کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے. حیا کی صفت ایک ایسی صفت ہے کہ اگر یہ انسان کے اندر نہ ہو تو انسان بے شرم بے حیا بنتا ہے، اور جب بے شرمی بے حیائی آئے تو اللہ کی نصرت اٹھ جاتی. آج کفریہ طاقتیں مسلمانوں کو اللہ کی نصرت سے محروم کرنے کے لیے بے حیائی کے اندر اس قدر ڈال رہی ہیں کہ ان کو کسی زمانے میں گھر سے باہر نکل کر جو کام کرنے پڑتے تھے گندگی کے، آج وہ گھر کی دہلیز کے اندر داخل ہو چکے، بیڈ روم میں داخل ہو چکے ہیں، انسان کی جیب میں آ چکے ہیں. انگلیوں کی چند ٹچنگ سے انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کسی زمانے میں پیسے دے کر بھی نہیں کر پاتا. اللہ اکبر. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے یہ یاد رکھیں، یہ دجالی، شیطانی، طاغوتی خطرناک اس دور کا فتنہ ہے کہ مسلمانوں کو بے شرم بنایا جائے. اس فتنے سے اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی بچانے کی فکر کریں، دعائیں مانگیں، اسباب اختیار کریں، طریقے اختیار کریں، کیونکہ یہ بے شرمی بے حیائی کا ایک ایسا طوفان ہے جو خس و خاشاک کی طرح مسلمانوں کو بہا لے جا رہا ہے. آج کی نیو جنریشن کیا کر رہی ہے؟ نوجوان نسلیں اپنی جوانیوں کو کہاں برباد کر رہی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک ہم سب کو حیا کی صفت نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کو سمجھانے والے کو یہ کہا کہ دعہو فإنہ من الحیاء فإن الحیاء من الایمان، کہ ان کو سمجھانا چھوڑ دو، ان کے اندر اگر حیا کی صفت خوب ہے تو رہنے دو، کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے. جتنی حیا ہوگی اتنا ایمان آگے ہوگا. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا نہیں لاتی، کوئی چیز نہیں لاتی، حیا سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی مگر خیر ہی حاصل ہو. یہ بات آپ نے بطور حصر کے کہی ہے. لا یأتی الا بخیر، لا اور الا سے حصر پیدا ہوتا ہے. حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف، یعنی حیا سے صرف خیر ہی پیدا ہوتی، حیا سے شر نہیں آتی. حیا سے خیر ہی خیر ہے، حیا سے شر نہیں. ایک اور روایت میں کہ الحیاء خیر کلہ، حیا کی صفت ساری کی ساری خیر ہی ہے، اس کے اندر شر نام کی کوئی چیز نہیں. باقی اس پر یہ اشکال کہ بعض حیا کی صفت میں انسان کو شر نظر آتا ہے، جیسے کہ میں نے بھی سوال آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جیسے کہ کوئی اگر دین کا مسئلہ پوچھنے سے حیا کر رہا ہے تو یہ حیا تو اس کے لیے دین کے سوال کرنے کے بارے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو یہ تو شر ہے. اگر آپ کسی کو نیکی کا حکم دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کو شرم آ رہی ہے کہ میں کیسے اس کو کہوں، میں کیسے اس کو دین کی تلقین کروں، تو امر بالمعروف کے لیے کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے حیا، تو یہ تو شر ہے. یا اگر کسی کو آپ گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کو شرم آ رہی ہے کہ میں اس کو کیسے منع کروں، اس کا مطلب تو یہ حیا آپ کے لیے شر کا باعث بن رہی ہے نا، نہی عن المنکر سے آپ کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے. اس کا جواب میں نے آپ سے عرض کر دیا ابھی کہ یہ حیا نہیں، اس کو کہتے ہیں عجز، عاجز آنا، اس کو کہتے ہیں جبن، بزدل ہونا، کہ آپ کے اندر بزدلی ہے، آپ کے اندر مداہنت ہے، آپ کے اندر مصلحت پسندی ہے کہ آپ لوگوں کو خیر کی دعوت دینے سے شرم آ رہی ہے. آپ کسی کو گناہ کرتے ہوئے ہاتھ پکڑتے ہوئے، کسی کے گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو پکڑنے کے لیے آپ کو شرم آ رہی ہے، اس کا مطلب آپ عاجز ہیں، آپ بزدل ہیں، آپ مداہن ہیں، آپ مصلحت پسندی سے کام لے رہے ہیں، آپ کے اندر دین کا
درد اور دین کی غیرت اگر ہوتی تو آپ کے اندر یہ شرم اور حیا نہ ہوتی. یہ شرم و حیا نہیں ہے. گویا شرم اور حیا کے ساتھ کبھی شر آ ہی نہیں سکتا. اگر وہ شر نظر آ رہا ہے تو وہ شرم اور حیا نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ شرم اور حیا کے ساتھ شر آئے. کتنی بڑی بات ہے یہ. حیا کے اندر خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. الحیاء لا یاتی الا بخیر. حیا صرف اور صرف خیر لاتی، اس کے اندر شر نام کی کوئی چیز نہیں. اگلی حدیث سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی. بے شک وہ نصیحتیں، وہ باتیں جو لوگوں کو نبوت اولا کے کلام میں سے ملی ہیں، یعنی پچھلے انبیاء کی بھی باتوں سے جو لوگوں کو باتیں ملی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تم میں حیا ہی نہ ہو تو جو چاہے تم کرتے پھرو. یہ کلام نبوت اولا میں سے ہے. اس کا مطلب یہ کہ پچھلی نبوتیں، پچھلے انبیاء علیہ السلام کی بھی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تم میں حیا نہ ہو تو جو چاہے تم کرتے پھرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آزادی دی جا رہی ہے کہ حیا نہیں ہے تو کچھ بھی کرو. یہ آزادی دینا نہیں ہے، یہ ڈانٹ کا ایک انداز ہے. ڈانٹ کا ایک انداز جس میں انتہائی سخت ناگواری کی حالت میں یہ بات کہی جاتی ہے. جیسے آپ اپنے کسی بچے کو سمجھائیں، نہ مان رہا ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں جاؤ دفع ہو جاؤ. تو دفع ہو جاؤ کا کیا مطلب ہے کہ دفع ہو جاؤ. یا آپ اگر کسی کو یہ کہتے ہیں چھوٹ دیتے ہوئے کہ تم چاہے کچھ بھی کرو، تمہاری مرضی ہے، اب ہم تمہیں نہیں ٹوکیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آزادی دے رہے ہیں، بلکہ یہ ناگواری کا اظہار ہے، انتہائی خفگی کا اظہار ہے. تو اس کلام کے اندر سختی، اس کلام کے اندر ناگواری، اس کلام کے اندر ناراضگی کا عنصر بہت واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے کہ کتنے سخت الفاظ ہیں. جب تم میں حیا نہیں ہے تو جو چاہے کرتے پھرو. اس جملے کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں پر جملہ فاصنع ما شئت اگرچہ امر ہے، یعنی حکم دیا گیا ہے کہ جو چاہے تم کرو. کرو کا مطلب یہ خبر دی گئی ہے، اگرچہ بظاہر الفاظ امر کے ہیں لیکن خبر دی گئی ہے. اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ بمعنی خبریہ. اس کا حاصل یہ نکلے گا کہ جب تم میں حیا نہیں ہوگی تو تم سب کچھ وہ کرو گے جو چاہو گے. یعنی حکم نہیں ہے، باقاعدہ اس کے اندر خبر دی گئی ہے کہ تم سب کچھ کرو گے اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہوگی. حیا ہوگی تو بچو گے نا، حیا ہوگی تو بچو گے، اور حیا نہیں ہوگی تو سب کچھ کرو. اللہ پاک ہم سب کو حیا بھی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو مزاجوں کے اعتبار سے، طبیعتوں کے اعتبار سے، عادات اور خصلت کے اعتبار سے نرمی کی صفت بھی نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے اخلاق اچھے کر دے. ہمارے بچوں کی تربیت میں، ہمارے گھر کے ماحول میں، ہمارے خاندان، فیملی وغیرہ کے اندر اللہ نرمی کا مزاج پیدا کر دے، شائستگی کا مزاج پیدا کر دے. اللہ ہم سب کے اندر اچھے اخلاق پیدا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا اللہ ہم کمزور و ضعیف، گناہ گار و خطا کار، سیاہ کار. یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ توبہ طائب ہوتے ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ڈھکے چھپے خفیہ علانیہ، ظاہری باطنی، قدیم اور جدید تمام گناہوں سے درگزر فرما. جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں یا بھولے سے ہو گئے، یا اللہ عمدن کیے ہیں یا خطان ہو گئے، یا اللہ سرن کیے ہیں یا علانیتاً کیے ہیں، یا اللہ کھل کر کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پر کیے ہیں یا خلوتوں میں کیے ہیں، چھپ چھپ کر کیے ہیں، یا اللہ لوگوں کی نگاہوں سے مخفی رہ کر کیے ہیں. یا اللہ ہمارے سارے گناہ تیری علم میں سب کچھ موجود ہے، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں پر جس طرح تو نے پردے ڈالے ہیں، اے اللہ غفاری کا بھی پردہ ڈال کر ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے گناہوں پر ہمارا مواخذہ نہ فرما، گرفت نہ فرما. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں کسی عذاب میں مبتلا نہ فرما. ہمارے بھی اور تمام مسلمان مردوں عورتوں کے اور تمام مومن مردوں عورتوں کے تمام گناہ معاف فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کے، مسلمان مردوں عورتوں کے سب کے گناہوں کو معاف فرما. زندوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما، مردوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما.
ہمارے مرحومین، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے خاندان، رشتہ دار کے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کی کامل بال بال مغفرت فرما، بخشش فرما۔ اے رحیم و کریم مولا، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اصلاح اور بہترین تربیت فرما، ہمارے بچوں کی بھی بہترین تربیت فرما، ہمارے اخلاق اچھے کر دیجیے، ہمارا کردار اچھا کر دیجیے، ہماری سیرت و صورت کی اصلاح فرما، قول اور فعل کے تضاد کو ختم فرما، کفر و شرک سے اور نفاق سے ہم سب کو بری فرما، ہمارے گھروں میں، ہمارے مزاجوں میں، ہماری طبیعتوں میں یا اللہ نرمی پیدا فرما، شائستگی پیدا فرما، وقار پیدا فرما، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یا اللہ رکھ رکھاؤ میں اسلامی آداب کا بھرپور لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر شرم اور حیا کی صفت پیدا فرما، ہمارے بچوں کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر بھی حیا پیدا فرما، حیا کی صفت پیدا فرما۔ دجالی، طاغوتی، شیطانی طاقتیں یا اللہ بے شرمی اور بے حیائی کو جو فروغ دے رہی ہیں، یا اللہ ان کا نشانہ بننے سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر حیا کی صفت اعلیٰ درجے کی پیدا فرما، اعلیٰ درجے کی حیا نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔